أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، نہ چکنے والے نہ بکنے والے ثابت قدم ساتھیوں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں کے لواحقین، اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، شہداء کے لواحقین، نوجوانوں، ملینیئلز، یوتھ، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، تمام شعبجات کے جلا وطن، روپوش، خاموش رہ کر سینہ بسینہ کام کرنے والے تحریکی ساتھیوں، شعبہ خواتین کی وہ خواتین
جو آج بھی ثابت قدم ہیں، خصوصاً ان کو، اس کے علاوہ تمام ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اور پورے پاکستان کے مظلوم عوام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، تحریکی ساتھیوں، نوجوانوں، آج 10 فروری ہے اور 2018 کا سال ہے۔ 18 فروری 2018 سیٹرڈے کا دن، یعنی سنیچر، ہفتے کا دن، لندن وقت کے مطابق اس وقت 9:10 ہو رہے ہیں جب یہ میں اپنا خطاب آپ ساتھیوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، مہاجر عوام خصوصاً اور مظلوم عوام بالعموم ان کے لیے خطاب کروا رہا ہوں، اور ان کے علم میں چند حقائق جو میں متعدد بار بیان کر چکا ہوں وہ لے کر دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو متعدد خطابات میں ایک چیز بتاتا رہا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور چاند پہ تھوکو گے تو تھوک چاند پر نہیں پہنچے گا، تمہارے اپنے منہ پر آ کر گرے گا۔ اس کے علاوہ مشہور کہاوت ہے، واٹ goes around comes around۔ ایک اور انگریزی کہاوت ہے، what you sow so shall you reap۔ جو بو گے اسی کی فصل کاٹو گے۔ ایک اور مشہور حقیقت ہے کہ نظام قدرت نیچرل کورس آف ایکشن دیر بدیر ضرور ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ آج کسی پر ظلم، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، بدعہدی، عہد کو، قسم کو، وعدے کو، حلف کو توڑنے کا عمل کریں گے کسی بھی مصلحت کے تحت، اس کا مکافات عمل آپ کے سامنے اسی طرح انتہائی بھیانک صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریکی ساتھیوں، گزشتہ 6-7 روز سے آپ کراچی میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں، صبح شام ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں،
اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دہرانا میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج آئی ٹی کا دور ہے، 21 سینچری ہے، دور دراز ہزاروں میل کے فاصلے پر ظہور پذیر ہونے والے واقعے کی 1 منٹ میں اگر وہاں تفصیل اور اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے تو اسی لمحے اسی بات سے ہزاروں میل دور بیٹھے شخص کو بھی، افراد کو بھی اس کے بارے میں 1 ہی منٹ کے اندر وہ اطلاع مل جاتی ہے۔ اس جدید دور میں باتوں کو چھپانا، جھوٹ، مکر، فریب کرنا، پہلے کی طرح بہت دنوں تک چھپائے رکھنا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ حقائق بہت تیزی کے ساتھ، جو اصل حقائق، سچے حقائق، سچائی فوراً سامنے آ جاتی ہے کسی بھی بارے میں۔ آج میں آپ کو ماضی کی تاریخ میں بھی لے جاؤں گا۔ میرے ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، خاص طور پر وہ نوجوان جنہوں نے مجھے گزشتہ 27 برسوں میں جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے نام میرا سنا ہوگا، میری تقاریر سنی ہوں گی، لیکن مجھے دیکھا نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں کو ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ مہاجر نظریے کا آغاز میں نے کیا تھا جامعہ کراچی، یونیورسٹی آف کراچی، یہاں پر، اور 2 سال تک گھر گھر جا کر اور فیکلٹی ٹو فیکلٹی جا کر، ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ جا کر ایک ایک فرد سے فردن مل کر اس کو کنونس کرتا تھا کہ مہاجروں کا اتحاد اگر نہ ہوا تو مہاجر بہت جلد غلام اور اس قوم کی مائیں بہن بیٹیاں کنیزیں بنا دی جائیں گی۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے کچھ لوگ جمع ہوئے تو ہم نے جامعہ کراچی میں آئی بی اے کے آئی بی اے کی ایک بلڈنگ تھی، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی، اس کے بلڈنگ کے سامنے نہیں بلکہ بلڈنگ کے پیچھے چھپ چھپ کر میں اپنے جمع کیے جانے والے 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 50 ساتھیوں کے ساتھ میٹنگیں کیا کرتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا کہ کیا کیا مہاجروں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، کس طرح مہاجروں کا سیاسی جسمانی قتل عام کیا گیا ہے، کوٹا سسٹم کیا چیز ہے، نیشنلائزیشن کس طرح کی گئی، معاشی کس طرح نقصان پہنچایا گیا۔ غرض یہ کہ مہاجروں کو داخلہ نہیں ملتا ہے پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں ان کی آبادی کے تناسب سے، اور کوٹا سسٹم نافذ کر کے مزید ان پر تعلیم کے، اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔
کس طرح ملازمتوں سے سرکاری کھلم کھلا لکھا جاتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر سے تعلق رکھنے والے افراد ملازمت کے لیے درخواست دینے کی زحمت نہ کریں۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں، اس طرح قطرہ قطرہ کر کے جمع کیا میں نے ساتھیوں کو، اور 11 جون 1978 کو جامعہ کراچی میں باقاعدہ اعلانیہ MQM قائم کرنے کا، APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کرنے کا اعلان کیا 11 جون 1978 جامعہ کراچی میں۔ اس کے بعد تمام تر کٹھن مراحل، ان تکالیف میں، ان مشکلات میں جانا نہیں چاہتا۔ کالج یونیورسٹیز سے یونیورسٹیز، تمام تعلیمی اداروں میں پیغام پھیلتا رہا، پھر کراچی سے نکل کر دیگر تعلیمی اداروں میں بھی پھیلنے لگا، اور خاموش یونٹ اندرون سندھ میں بھی قائم تعلیمی اداروں میں ہونے لگے۔ کیونکہ اندرون سندھ میں تعلیم حاصل کرنا مہاجر طلبہ کے لیے ایک طرح ناممکن ہو گیا تھا، تو وہاں پر کھل کے ہم کام نہیں کر سکتے تھے تنظیمی۔ اس کے بعد 3 فروری تک تقریباً تمام کالجوں اور یونیورسٹیز میں ہمارے یونٹس قائم ہو چکے تھے۔ 3 فروری 1981 کو اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیں جامعہ کراچی سے باہر نکال کر ہمیشہ کے لیے APMSO کے طلبہ جو جمعیت کے آگے جھکے نہیں، ان کے لیے بند کر دیے، اور جو جھک گئے ان کو جامعہ کراچی میں آنے دیا گیا۔ میں نے فارمیسی کرنے کے بعد MPhil میں داخلہ لیا تھا، 1 سال میرا پورا ہو گیا تھا، دوسرا سال شروع ہونے والا تھا کہ مجھے بھی یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں، طالب علموں، اس کے بعد جب تعلیم کے دروازے APMSO کے لیے بند کر دیے گئے، تو ہم نے پھر علاقے محلہ گلی کام شروع کر دیا، اور یونٹ بنانا شروع کر دیے۔ کرتے کرتے 1984 میں ہم نے عوامی سطح پر پولیٹیکل پارٹی مہاجر قومی موومنٹ بنائی، اور 1986 8 اگست کو پہلا عوامی جلسہ نشتر پارک میں کیا۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے۔ 1986 کو ہونے والے نشتر پارک کے جلسے کے بعد 8 اگست کو جو ہوا تھا، بس اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ISI، اور پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب کی بیوروکریسی نے فیصلہ کر لیا کہ اس تنظیم کو جوان ہونے سے پہلے ہی، مکمل جوان ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ لہذا 31 اکتوبر 1986 کو دوسرا جلسہ حیدرآباد میں رکھا تھا، تو مہاجروں کا باقاعدہ عملی جسمانی قتل عام بھی شروع کر دیا گیا۔
اور APMSO سے تعلق رکھنے والے کراچی اور حیدرآباد میں 13 ساتھی تو شہید کر دیے گئے، اس کے بعد اس میں سینکڑوں زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد 30 ستمبر پکا قلعہ، ثانیہ علی گڑھ قصبہ کالونی، نارتھ کراچی، نیو کراچی، گولڈن ٹاؤن، ملیر، شاہ فیصل کالونی، نازم آباد، مطلب کون سا کراچی کا علاقہ تھا، نیو کراچی، نارتھ کراچی، کون سا علاقہ ایسا تھا جہاں پر مہاجروں پر ISI کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تشکیل کردہ بدماش غنڈہ گروپس مسلح ہو کر مہاجر بستیوں پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے. میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے مہاجروں سے یہ کہا سیلف ڈیفنس، حق دفاع اسلام بھی دیتا ہے، انٹرنیشنل چارٹر بھی دیتا ہے، یونائٹڈ نیشنز چارٹر بھی کہتا ہے سیلف ڈیفنس کا حق ہر کسی کو حاصل ہوتا ہے. میں نے مہاجروں سے کہا یہ ٹی وی، یہ ریڈیو، یہ فریج، یہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. اپنی حفاظت کے لیے تمہیں خدا نہ ہوگا پولیس کراچی کی یا مہاجروں میں پولیس نہیں ہے، فوج میں پولیس نہیں ہے، اور جو غنڈہ عناصر مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والوں کو بنایا گیا مہاجروں پہ حملہ کرنے کے لیے، وہ سب کے سب مسلح ہوتے تھے، جن کے پاس تمام مہاجروں کے علاوہ پاکستان کے ہر صوبے کی ہر قومیت کے لوگوں کے پاس کھلے عام اسلحہ ہوتا تھا. اور جب ان کے اسلحہ پر بات کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو فلا 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 قوم کی ثقافت ہے، یہ تو ان کی روایات ہے رکھنا. ہمارے پاس تو سبزیاں پھل کاٹنے کی صحیح چھریاں بھی نہیں ہوتی تھیں. جس کا دل چاہتا تھا مہاجر ماں بہنوں بیٹیوں کو بسوں میں ان کے ساتھ ذلت آمیز خطا آمیز سلوک کیا کرتے تھے، بزرگوں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا کرتے تھے، رکشا ٹیکسی میں بس سلوکیاں کیا کرتے تھے. اور مہاجر عوام یہ سب مناظر کھڑے دیکھتے رہتے تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا. کیسے بولے؟ ہمت ہی نہیں تھی. میں نے ان میں احساس بیداری پیدا کر کے ان میں یونٹی پیدا کی، ہمت پیدا کی، اور اس قابل کر دیا کہ وہ اپنے محلوں علاقوں پر ہونے والے حملوں کے لیے ماں بہن بیٹیوں کا تحفظ کر سکیں، دفاع کر سکیں. بس اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ISI نے، اس وقت بھی میڈیا ISI کے انڈر میں تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر میں تھا. اگر یاد نہ ہو ساتھیوں تو ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا. 1971 سے پہلے جتنے اخبارات تھے وہ بنگالی مسلمانوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے؟ بنگالی عوام کے حقوق کی بیداری کی لہر کو، جدوجہد کو وہ غداری سے تعبیر کیا کرتے تھے. اور پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت 99% جرنلسٹ، کالم نویس، کالم نگار، مضمون نگار، یہ بنگالیوں کے خلاف وہی کچھ کہتے تھے. یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، رو کے ایجنٹ ہیں، ملک دشمن ہیں. عوامی لیگ نے 70 کے الیکشن میں
کامیابی حاصل کی، لیکن پنجاب سے تعلق رکھنے والی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے مجیب کو اقتدار نہیں دیا، اقتدار دینے کے بجائے وہاں فوجی آپریشن شروع کر دیا اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف، جنہوں نے 99.9% پاکستان کی جدوجہد میں تحریک پاکستان میں ساتھ دیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان سائیکل پہ پاکستان کی جدوجہد کے لیے گلی گلی محلہ محلہ جاتا تھا۔ بالآخر بنگالیوں کو اقتدار دینے کے بجائے ان کے خلاف گولیاں دی گئی، بم بارود دیا گیا، ان پہ برسایا گیا۔ بالآخر بنگالیوں نے ہمت و جرت اور اتحاد کے ساتھ آزادی حاصل کر لی۔ 93,000 فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس ہتھیار ڈالنے کے عمل سے فوج کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ پنجاب کے لکھاریوں کی اکثریت نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بیوروکریسی نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے جن کا تعلق پنجاب سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ بلوچوں کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا، پختونوں کے خلاف کیا گیا، قبائلیوں کے خلاف کیا گیا، سندھیوں کے خلاف کیا گیا، مہاجروں کے خلاف کیا گیا، نہیں کیا گیا آج تک کوئی آپریشن تو صوبہ پنجاب میں نہیں کیا، اور آج تک نہیں کیا اس لیے 70 برسوں میں پاکستان کے چپے چپے میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ طالبان کے نام پہ قبائلی علاقوں میں آپریشن کر کے آئی ڈی پیز لاکھوں کی تعداد میں اپنے اپنے گھروں سے دربدر کر دیے گئے، مگر پنجابی طالبان کے لیے پنجاب میں آج تک ان کے خاتمے کے لیے پنجاب میں آج تک فوجی آپریشن نہیں کیا گیا، نہ کوئی ڈرون حملہ کیا گیا، نہ کوئی فوجی آپریشن کیا گیا، نہ پنجاب میں آئی ڈی پیز بنائے گئے۔ صرف قبائلی پختون غریب بیچارے جو پاکستان کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قبائلیوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ان کے خلاف آپریشن، طالبان کے نام پر طالبان کو کبھی نہیں مارا۔ آج بھی سینکڑوں تنظیمیں، درجنوں تنظیمیں جنہیں یونائٹڈ نیشنز نے کالعدم قرار دیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کالعدم قرار دیا ہے، آج بھی وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تحفظ میں ہیں، جس کی تازہ ترین مثال احسان اللہ احسان ہے، جو آج تک نہ صرف تحویل میں ہے بلکہ ٹیلی ویژن پر سلیم صحافی نامی اینکر پرسن کے ذریعے اسے ٹیلی ویژن پر شاعر بنا کے پیش کیا اور کہا یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، یہ لڑنے والے نہیں تھے۔ اے پی ایس کے اسکول میں وہ لوگ مارے گئے جو پختونوں کے بچے تھے، جو غیر پنجابیوں کے بچے تھے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ کرتے جب جیل جانے کا وقت تحریک میں آیا تو سب سے پہلے تحریک میں مرکزی کمیٹی نے اگر کسی کی گرفتاری ہوئی تو وہ نظریہ دینے والے الطاف حسین کی گرفتاری ہوئی 14 اگست 1979 کو، اور سمری ملٹری کورٹ سے 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا دی۔ ہزاروں پیشکشیں کی گئیں، ظلم و بھربریت کی گئی، ستم کیا گیا، مگر تمہارا قائد، جس کو تم قائد کہتے ہو، نظریاتی باپ کہتے ہو، وہ بکا نہیں۔ 9 مہینے جیل کاٹی، تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، تمام تر مظالم کو برداشت کیا حوصلہ مندی کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسری جب گرفتاری ہوئی
تو بھی الطاف حسین کی گرفتاری ہوئی، پوری مرکزی کمیٹی میں سے کسی کی نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ بھی میری گرفتاری ہوئی اور میرے ساتھ عظیم فاروقی کی گرفتاری ہوئی۔ کسی ڈاکٹر فاروق ستار، عامر خان وغیرہ وغیرہ کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ میں 1987 میں بھی جیل میں تھا جب بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ اس وقت میں نے مرکزی کمیٹی سے ہم خفیہ طریقے سے خط و کتابت کیا کرتے تھے ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے ساتھ۔ وہ تمام کارروائی لکھتے تھے مرکزی کمیٹی کی، سب روپوش تھے۔ میں جیل میں تھا اور میں جواب دیتا تھا، سوال جواب ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح ہم نے 87 کے بلدیاتی الیکشنز کی تیاری کی اور فاروق ستار کو میں نے اپنی رائے دی، وہاں سے بھی یہی رائے آئی اور کچھ نام آئے، لیکن فاروق ستار کا نام چنا گیا۔ اور میں جیل میں ہی تھا، فاروق ستار میئر بنے کراچی کے، میں جیل میں تھا اس وقت۔ تین مرتبہ جیلوں میں جانے کے بعد بھی میں چاہتا تو جیل سے الیکشن لڑ سکتا تھا اور خود میئر بن جاتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر 1988 کے الیکشنز ہوئے، عام انتخابات، میں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ 90 میں ہوئے، میں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ 93 میں الیکشنز ہوئے، اس میں نے حصہ نہیں لیا۔ میں نے کونسلر تک کا الیکشن نہیں لڑا۔ میں نے بنایا، جو کام کرنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو بناتا رہا، جن میں سے کسی کی ایک کائی بھی خرچ نہیں ہوئی ذاتی جیب سے۔ اور بالآخر بناتے 2018 آ گئی۔ جب 1992 میں آپریشن ہوا تو اس وقت بھی اس سے پہلے حقیقی بن چکی تھی۔ عامر اور آفاق غداری قوم سے کر چکے تھے، ISI کے ہاتھوں بک چکے تھے، اور 19 جون 1992 کے فوجی آپریشن میں یہی لوگ دونوں آفاق اور عامر فوجی ٹرکوں پر بیٹھ کے آئے تھے اور کراچی کے تمام MQM کے اور مہاجر علاقوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں گھروں کو لوٹا گیا، خالی کیا گیا، جلایا گیا، سینکڑوں ساتھیوں کو شہید و زخمی کیا گیا۔ اور 1992 کے آپریشن میں اسی طرح کی غداری فاروق ستار نے کی، اور جب چیئرمین عظیم احمد طارق منظر عام پر آئے تو ان کے ساتھ فاروق ستار، عشرت العباد، اور آج جو بیٹھے ہیں، چاہے وہ PIB ہو، چاہے وہ PSP ہو، چاہے وہ کمالو ٹولہ ہو، چاہے وہ بہادر آباد ہو، کوئی بھی جگہ ہو، یہ سب لوگ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو گرفتار ہوا ہو۔ میں گرفتار ہوا تھا، عظیم فاروقی گرفتار ہوئے تھے، اور SM طارق شہید گرفتار ہوئے تھے میرے ساتھ۔ عزیز معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں، بیٹے بیٹیوں، اسٹوڈنٹس، ملینیلز، تو فاروق ستار نے اس وقت بھی فوج سے مل کر مجھ سے بات کی۔ میں لندن میں تھا، میرا اب
جانا ممکن نہیں تھا. میں ایگزائل کے لیے میں نے اسائلم اپلائی کی اور میں یہاں سے تحریک کو چلاتا رہا رات دن. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں آج بھی 20 گھنٹے 18 گھنٹے رات دن کام کرتا ہوں. میں نے یہاں سے بیٹھ کر میں نے زخم اپنے جسم پر جھیلے, سہے, ان لوگوں کو بچایا. ان لوگوں کو میں نے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ کا ممبر بنوایا. خدا کی قسم اگر کوئی کہہ دے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی ایک پائی بھی الیکشن میں خرچ کی ہو, الیکشن میں خرچ کرنا تو کجا, ان کے الیکشن فارمز میں بھروایا کرتا تھا, پارٹی بھرواتی تھی, تنظیم بھرواتی تھی. تو اس وقت بھی بعد میں بھی فاروق ستار نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ بریگیڈیئر امان نے یہ وعدہ کیا ہے, فوج نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ دستبردار ہو کر عظیم طارق کی حمایت میں دستبردار ہو جائیں اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو ہم 24 گھنٹوں میں تمام گرفتار شدگان کو چھوڑ دیں گے. دوسرے 48 آورز میں دیگر مقدمات, اس سے بڑے مقدمات میں چھوڑ دیں گے, اور تیسرے مرحلے پہ باقی جن پہ سنگین مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ہم عدالتوں کے ذریعے رہائی دلوائیں گے. یہ جھوٹا وعدہ تھا. اگر فاروق ستار قرآن اٹھا کے کہہ دے سب کے سامنے, کل اجلاس ہے فاروق ستار کا, وہاں قرآن اٹھا کے کہے کہ الطاف حسین نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے, ایسا نہیں تھا. میں نے الطاف حسین کو قائد تحریر جسے کہتے تھے, ہم نے اس کو فون نہیں کیا اور اس کو دستبردار نہیں کرایا عظیم طارق کے حق میں. میں نے قوم کی خاطر اس وقت بھی دستبرداری کر لی اور عظیم طارق کی حمایت میں لوگوں سے کہا جائیں کام کریں, لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. بلکہ وہاں تو گرفتاری کے بجائے مجھے مغلظات, ملک دشمن, دہشت گرد اور نہ جانے کون کون سے فحش قسم کے الزامات مجھ پہ لگائے گئے. میں اپنے تحریکی کام کو جاری کرتا رہا, ساتھی شہید ہوتے رہے, ثابت قدم رہے, شہید ہوتے رہے, ثابت قدم رہے, جیلوں میں جاتے رہے, ثابت قدم رہے, لاپتہ ہوتے رہے, ان کے خاندان ثابت قدم رہے. وہ بھی انہوں نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن ہر کڑے برے وقت میں یہ اپنی جیل کی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جیل میں تھا, فلاں جگہ. تم کبھی تحریک کی بنیاد پر جیل میں نہیں گئے آج تک. تم گئے تھے کرپشن کے کیس میں. ہم کو جھوٹ نہیں پھینکا. اور اب جب 22 اگست کا جو معاملہ ہوا اس کے بعد کہتے ہیں 23 اگست کو میں نے تحریک بچائی. تحریک بچائی, مہاجروں کا ستیہ ناش کر دیا. بے وفائی, بد عہدی, قرآن اٹھا کر اس کی خلاف ورزی کرنے کا عمل تم نے کیا. تمہیں اللہ بھی دیکھے گا, قدرت بھی دیکھے گی, عوام بھی دیکھیں گے, اور تم کو ایک ایک بے وفائی, بدعہدی, قرآن سے بدعہدی کا عیب تو اللہ لے گا تم سے بدلا, لیکن عوام تم نے جو قوم کے ساتھ نظریے کے ساتھ خوب ایش تو اڑائے, منسٹرز بنے, ایم این ایز بنے, میئرز بنے, کیا کچھ نہیں تم نے کیا. یہی عامر خان نے کیا ایش اور عشرت نہیں کیے, اور دیگر لوگوں نے ایم این ایز, ایم پی ایز بن کے. معزز خواتین و حضرات, خدا کی قسم آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ کراچی سے سکر تک سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے تھے ووٹ ڈالنے والے جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. وہ دیکھتے تھے پتنگ کا نشان ہے اور الطاف بھائی کا
نمائندہ ہے یہ، الطاف حسین کے نام پہ ان کو ووٹ ملے. ان کو تو دیکھا بھی نہیں تھا کسی نے، جانتے بھی نہیں تھے ان کو. لیکن کیا کیا جائے، خون کا معاملہ ہے، جین کا معاملہ ہے. یہ دھوکے بازوں اور امانت میں خیانت کرنے والے پی آئی بی ٹولے نے، پی ایس پی ٹولے نے مہاجر مینڈیٹ کی توہین کرتے ہوئے مہاجر قوم کو دھوکہ دیا. جس کا نام بنا تحریک کی وجہ سے بنا، اللہ نے میرے نام کو، میرے وجود کو وسیلہ بنایا. اللہ نے وسیلہ مجھے بنایا. اور گزشتہ 7 روز سے جو پی آئی بی ٹولے کے اندر ڈرامہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے پی ایس پی والے کر چکے ہیں. جو ڈرامہ رچایا پوری دنیا ہی نہیں، خصوصاً پوری دنیا میں رہنے والے مہاجر قوم اور مہاجروں کی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کا جو مذاق آج بنایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. انہوں نے ایم کیو ایم کے نام کو، مہاجر تحریک کو ایک مذاق بنا دیا ہے. آپ یہاں میں سے آ نہیں سکتا کوئی، ورنہ میں آپ کو ثبوت دے دیتا کہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں مہاجر کارکنوں اور ہمدردوں کے ٹیلی فونز، واٹس ایپ میسجز، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایک اور میسج ہوتا ہے، واٹس ایپ میسجز کے علاوہ بھی ہوتا ہے، فیس بک کے ذریعے آتا ہے، یوٹیوب، ای میل کے ذریعے آتا ہے، فیکس کے ذریعے آتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے آتا ہے میسجز. اور جو ہمدرد ہیں، مائیں بہنیں، نوجوان وفادار آج تک جو ہیں، وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، سب دکھ میں ہیں، صدمے کا شکار ہیں. مہاجر قوم کو دھوکہ دینے والوں پر لعنت ملامت کر رہے ہیں، اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ ان بدبختوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے مہاجر قوم اور تحریک کو کس مزید تباہی بربادی کے غار میں دھکیل دیا ہے. مجھے مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، طالبات، بچوں، آپ کے دکھ اور کرب کا بخوبی اندازہ ہے. میں مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، خاص طور پر مہاجر بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور ان لوگوں سے جو میری موجودگی میں تحریک میں شامل ہوئے، ان لوگوں سے انتہائی معذرت خواہ ہوں، بہت دکھی بھی ہوں، اور معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ آپ نے میرے نام پر ان لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا. اور آج یہ وڈیرے اور جاگیردار بن چکے ہیں. ان کے پاس 2-2, 3-3 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں. مجھے کیا پتا تھا، دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے. میں تو قرآن مجید پر یقین رکھتا تھا، یہ رکھتا ہوں اور آخری سانس تک یقین رکھوں گا. جب انہوں نے قرآن اٹھا کے یقین دلایا، بار بار یقین دلایا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح سے بار بار غداری کریں گے. میں نے انہیں بار بار معاف کیا، بار بار معاف کیا، بار بار معاف کیا. چھوٹے ہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، معاف کر دو. کچھ ضرورت سے زیادہ ہی معافیاں میں نے دے ڈالی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا غلطیاں کرو پھر کچھ ہوگا. میں نے پوری رابطہ کمیٹی کو کئی مرتبہ معطل کر دیا، نکال دیا. پھر معافیاں مانگی انہوں نے قرآن اٹھا کے، پھر قسمیں کھائیں.
پھر بدل گئے. 22 اگست سے پہلے قرآن پہ ان سب لوگوں نے حلف اٹھائے ہیں، بشمول فاروق ستار، بشمول عامر خان. حالات کچھ بھی کیوں نہ ہم جان دے دیں گے، لیکن ہم قوم کا نہ سودا کریں گے، شہیدوں کے لہو کا سودا نہیں کریں گے، جیلوں میں اسیر ساتھیوں کا سودا نہیں کریں گے، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کے دکھوں میں مرچیں نہیں ڈالیں گے بلکہ مرہم لگائیں گے ثابت قدمی سے، ہم جانے دے دیں گے. یہ قسمیں کھائی انہوں نے، لیکن ہم دھوکہ نہیں دیں گے. لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں. مجھے معلوم ہے، میری قوم کے لوگوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قوم نے میری اپیل پر انہیں ووٹ دے کر سینیٹ، قومی اسمبلی، سندھ کی اسمبلی، بلدیات کے ایوانوں میں پہنچایا، میئرز، ڈپٹی میئرز بنایا. لیکن ان عیاروں، مکاروں، دھوکے بازوں نے بار بار دھوکے دیے، خصوصاً گزشتہ 7 برسوں سے. اگر آپ جائزہ لیں تو اب تک تو لڑے گا، میں لڑوں گا، یہ لڑے گا، وہ نہیں لڑے گا، میں لڑوں گا، تو لڑے گا. سینٹ کا الیکشن تقریباً کوئی پتہ نہیں، ٹی وی پہ آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 37 پریس کانفرنس سے 37 خطابات، 38 خطابات، کوئی کہہ رہا ہے 40 پریس کانفرنس ہے، 40 خطابات، صبح شام پریس کانفرنس ہے، صبح شام منٹ پہ باہر نکل کے قوم کو اور مہاجر قوم اور تحریک کو بدنام کیا. سندھ بھر میں مہاجروں کے مسائل کو پسے پشت ڈال کر ان کم ظرفوں نے دنیا بھر میں مہاجر قوم کو شرمندہ کر دیا ہے، مہاجر مینڈیٹ کو دنیا کے سامنے مذاق بنا دیا ہے. اپنے لیے جس طرح لڑ رہے ہیں، اپنی قربانیوں کو گنوا رہے ہیں، میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ذرا قوم کو اس سے پہلے کہ یہ کل اجلاس، آج یعنی وہاں تو اب 12 بج چکے ہیں، 11 فروری شروع ہو چکی ہے اور 11 ہی کو اجلاس ہے، شام کو سحر کو 3 بجے رکھا ہے انہوں نے. تو اس سے پہلے کہ یہ اجلاس کریں ذرا تصویر دکھا دیں کہ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید پر کہ بے ایمانہ صفاقانہ قتل پر 72 سالہ پروفیسر، علم کی شمع، علم کی روشنی، علم کا چراغ، علم کی روشنی سے دوسروں کو علم کی روشنی سے علم سے منور کرنے والا، انہیں علم سکھانے والا، کس بے دردی سے 72 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. تو ذرا آئی ٹی کے ساتھیوں تصویر دکھائیے. ایک پریس کانفرنس میں جب یہ شامل ہوئے تھے تو ذرا فوٹو وہ دکھائیے جس میں ایک طرف عامر خان بیٹھے ہیں اور دوسری طرف فاروق ستار بیٹھے ہیں. ذرا دکھائیے، دیکھیں ساتھیوں، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ غور سے دیکھیے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھیے ساتھیوں، مہاجر قوم اور تحریک اور شہیدوں کی آج بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بیان، ایک پریس کانفرنس کرنا، ایک احتجاج کرنا، پروفیسر حسن ظفر عارف، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کے صفاقانہ قتل پر پریس کانفرنس یا احتجاج کرنا تو گجا انہوں نے بیان تک دینا گوارا نہیں کیا، اس کی مذمت تک نہیں کی. یہ بے غیرت قسم کے لوگ یہ قوم کا حق مقدمہ لڑیں گے، کہتے ہم نے بچا لیا. آپ نے بچایا نہیں. آپ جو ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کا قتل ہوا ہے، جہاں قاتل نمبر 1 ان کے ساتھ شامل ہیں، آپ نے غداری کر کے قوم سے ان
قاتلوں کے سہولت کار ہیں آپ، ایڈنگ ابیٹنگ کرنے والے ہیں، کوئی احتجاج نہیں ان کا۔ آج جو لوگ اپنی قربانیوں کی فہرست ہاتھوں میں لے کر دعوے کر رہے ہیں، وہ 30 سال سے تحریک سے وابستہ ہے، کہتے ہیں ہم 33 سال سے 35 سال سے۔ تو گزشتہ 4 برسوں کے دوران 2013 سے لے کے 2018 تک ایم کیو ایم کے 5 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، اوورسیز یونٹوں کے کارکنوں کے بھائیوں دیگر رشتہ داروں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، جس میں میرے بھتیجے خالد حسین بھانجی عبدالعزیز انصاری، رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ زبادی کے بڑے بھائی منیر علی، رابطہ کمیٹی کے سابق رکن اشرف نور، اکرم راجپوت، ظاہر رائی، غلام محی الدین، فرحان ہاشمی، روبی احمد، نعمان اختر، سلمان ایاز، یاسر علی اور اویس سمیت سینکڑوں ساتھی گرفتاری کے بعد سے اب تک لاپتہ ہیں۔ آپس میں کس طرح لگ رہے ہیں؟ ابے ان ساتھیوں کی یہ بھی 35 سال سے تحریک میں ان کی بڑی قربانیاں، ان کی قربانیوں سے، کارکنوں کی قربانیوں سے، جو جیلوں میں ہیں، جو لاپتہ ہے، ان کی قربانیوں سے تم منسٹر بنے، تم وزیر بنے، ایم ایل اے بنے، ایم پی اے بنے، سینیٹرز بنے، انہوں نے تمہارے پوسٹرز لگائے، انہوں نے تمہارے جلسوں کا انتظام کیا۔ تم تو جاتے تھے، اسٹیج پہ چڑھتے تھے اور تقریر کر کے چلے جاتے تھے۔ کیا یہ بیچارے جو لاپتہ کیے گئے ہیں، جو اسیر ہیں، جو شہید ہو گئے، وہ تحریک کے سینئر ساتھی نہیں تھے؟ کیا وہ مہاجر قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ پھر آج تک ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ الطاف حسین نے اس وقت جیل کی سہولتیں اور سرکاری عقوبت خانوں کا وحشیانہ تشدد برداشت کیا جب ان میں سے کوئی ایک نے جیل کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ آج یہ عناصر میرے نام پر وزیر، مشیر، سینیٹر، رکن قومی اسمبلی بن گئے، میئر، ڈپٹی میئر بن گئے، پرتعیش زندگی گزارنے لگے، اور جب امتحان کا وقت آیا تو سب کے سب اپنی جانیں بچانے لگے۔ سب جب حق کے لیے ڈٹنے کا وقت آیا، جمنے کا وقت آیا، کھڑے ہونے کا وقت آیا، تو یہ سارے کے سارے لیڈر، نام نہاد مفاد پرست ٹولہ سجدے میں چلے گئے۔ مہاجر قوم جان چکی ہے کہ یہ مفاد پرست عناصر ایجنسیوں کا کھیل کل بھی کھیل رہے تھے اور آج بھی کھیل رہے ہیں، اور مہاجر قوم ان ضمیر فروشوں سے اب تنگ آ چکی ہے، ان کے چہروں کو پہچان چکی ہے، ان کے اعمال کو دیکھ چکی ہے۔ قوم اب ان کے فریب میں ہرگز نہیں آئے گی۔ 22 اگست 2016 کو ساتھیوں کے ماورائے عدالت، مسلسل ماورائے عدالت قتل، مسلسل چھاپے گرفتاریوں، مسلسل ان کی جبری گمشدگیوں کے واقعات ایک کے بعد ایک کر میرے سامنے آ رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں انصاف کی دعائیں دیتا رہا۔ ارباب اختیار، ارباب اقتدار، عدلیہ سمیت کون سا ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس سے میں نے مطالبات نہیں کیے، جنہیں لیٹرز نہیں لکھے؟ لیکن ہماری نہ تو عدلیہ نے فریاد سنی، نہ ارباب اختیار نے، نہ ارباب اختیار و اقتدار کسی نے نہیں سنی۔ شدید غم اور صدمے کی صورت میں جب لوگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے اور کوئی سننے والا نہیں تھا، میں نے ایک نعرہ لگایا، لیکن اس غلطی کو فوراً ہی 24 گھنٹے سے پہلے میں نے معافی نامہ لکھ کے دیا، بنام 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 بنام، پھر دوسرا معافی نامہ لکھ کے دیا۔ لیکن
میرے گھر پہ تالا ڈال دیا، میری تقریر پر پابندی، تصویر پر پابندی لگا دی گئی، میرا نام لینا گناہ بنا دیا گیا. لیکن میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر بتائیے کہ جب میں غم اور دکھ کے عالم میں تھا تو عامر خان نے کیا نعرہ لگایا، فاروق ستار نے کس طرح زور سے تالیاں بجائیں. اگر میں غلط تھا تو عامر خان نے پہلے کہا، فاروق ستار نے پہلے تالی بجائی اس پر. اس کے بعد انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی اب ان کے جذبات کی ترجمانی کروں. ذرا آئی ٹی کے ساتھیوں ذرا کلپ دکھائیے. لیکن کلپ دکھانے سے پہلے میں یہ درخواست کرتا چلوں ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، یہ کلپ کو روک روک کے دیکھنا. جب یہ تالیاں بجائیں تو اس کو پوز 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 کر کر کے دیکھنا، روک روک کے دیکھنا کون کون سے چہرے ہیں جو تالیاں بجا رہے ہیں. اور آج پی آئی بی ٹولے، پی ایس پی ٹولے یا بھادرآباد ٹولے میں بیٹھے تھے. اپنے گھروں ہو جائیے. بھائی یہ تمام کارکنان آپ کے ہیں، آپ کی قیادت میں ہی کام کریں گے. ہم کسی رابطہ کمیٹی کو نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے رابطہ کمیٹی سے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا. آپ قائد ہیں، قائد رہیں گے. اور جو کچھ سلوک اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم میں سے کسی کا بھی دل پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں چاہتا. بھائی ہم خود پریشان ہیں سب کہ ایسے ملک میں جہاں ہمارے ساتھ جس کو بنایا ہمارے اجداد نے تھا، وہاں آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سلوک اب قابل برداشت نہیں ہے. بھائی دیکھا آپ نے 22 اگست کو جو اجلاس ہوا تھا، جس دن میں نے کہا تھا کہ ہم نے 23 اگست کے بعد پارٹی کو بچا لیا. تم نے پارٹی کو نہیں بچایا، تم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے گھر والوں کو بچایا، اپنے مفادات کو بچایا، اپنے مال و دولت جو حرام کی تم نے کمائی ہے اسے بچایا ہے. قوم کو نہیں بچایا، اسیروں کو نہیں بچایا، لاپتہ ساتھیوں کو نہیں بچایا، تم نے اپنے آپ کو بچایا. فاروق ستار، عامر، تم نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن میں فوج، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عوام آپ سے پوچھتا ہوں، مجھ پہ تو الزام لگ گیا لیکن عامر خان آزاد ہے، فاروق ستار آزاد ہے، سارے لوگ جو تالیاں بجانے والے تھے وہ سب آزاد ہیں. کیا وہ، اگر میں نے غلطی کی تھی تو کیا وہ مجرم نہیں؟ لیکن اینکر پرسنز کسی کو نہیں کہتے برا بھلا. ٹی وی پر پنجابی اینکر پرسنز تعصب کی اینک پہنے بیٹھے رہتے ہیں، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، مجھے گالی دیتے ہیں. ان کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ اسی تعصب نے ملک توڑا ہے، اور یہ تعصب ختم نہیں کیا تو باقی ماندہ ملک بھی تم لوگ توڑو گے. نہ کوئی بلوچی توڑے گا، نہ کوئی مہاجر توڑے گا، نہ کوئی قبائلی توڑے گا. تمہارے ظلم و ستم اس پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. جو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے مستقبل میں، وہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی کے ظلم و پروریت کی وجہ سے ہوں گے. تو پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں میں کیا عامر خان، فاروق ستار شامل نہیں؟ تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کرنا کیا جرم نہیں؟ ان نعروں پر جو عامر خان نے کہی. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں آج یہ دونوں محب وطن بنے بیٹھے ہیں. پاکستان کی مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں کون سا ہے جس نے قومی اسمبلی کا ایوان ہو، سینٹ کا ایوان ہو یا عوامی جلسے ہو، پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف نازیبا باتیں نہیں کی ہیں؟ کون سا ہے جس نے نہ کی ہو؟ لیکن کیونکہ وہ سنس آف دا سوائل ہیں، فرزند زمین ہیں، لہذا ان میں سے کسی بھی
جماعت کے مرکز پر تالا نہیں لگایا گیا، نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، جبکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی معافی نہیں مانگی۔ اس طرز عمل کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس کو دوہرا معیار نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے گا ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں؟ کیا کہا جائے گا پھر؟ آج فاروق ستار یہ دعائیاں دیتا پھر رہا ہے کہ رابطہ کمیٹی نے میری سربراہی کو چیلنج کر کے میری پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، تو کل تک تم سب لوگوں نے مل کر بانی و قائد نظریاتی باپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا؟ اسے آئین سے اس کا نام نکال کر اس کا جو توثیق کا استحقاق دیا تھا، کیونکہ نظریہ دیا تھا میں نے تمہیں، جو بھی آج تم ہو وہ بنایا اللہ ہے، وسیلہ مجھے بنایا، تم باپ کو بھول گئے؟ پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے، ماں باپ کو وسیلہ بناتا ہے پیدائش کا۔ تم اپنے روح نظریاتی روحانی باپ سے تم نے لا تعلقی کر لی، آئین سے اس کا نام نکال دیا۔ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو تم نے کیا آج وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے 23 اگست کو تحریک اور قوم کو بچایا ہے۔ کیا 6 روز تک قوم کا تماشا بنانے والے یہ لوگ، یہ عناصر، میری ماں اور بہنوں بزرگوں، کیا یہ تحریک کو بچائیں گے، قوم کو بچائیں گے؟ کل تک الطاف حسین کے نعرے لگانے والے جو کارکنان آج پی آئی بی یا حیدرآباد میں یہ نعرے لگا رہے ہیں، کون کرے گا رہنمائی، کون کرے گا یہ؟ ان نعرے لگانے والے کارکنوں، تمہیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی کہ یہ نعرے لگا رہے ہو؟ تم اپنے باپ کو بھول گئے، اپنے نظریاتی باپ کو بھول گئے؟ جس کے نعرے لگا رہے ہو اس کو بنایا کس نے؟ یہاں تک پہنچایا کس نے؟ جن کے نعرے تم لگا رہے ہو۔ یاد رکھو، ایسے کارکنوں کو، نظریاتی کارکنان، آنے والا وقت وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ مجبوری میں گئے ہیں، لیکن دیگر کارکنان تو خاموش رہتے ہیں۔ یہ نعرے لگانے والے یہ کرائے کے لوگ ہیں، کرائے کے۔ کوئی دل سے نعرہ نہیں لگا سکتا قائد ابھی زندہ ہے، تمہارا نظریاتی باپ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے کہ تم کسی اور کے نعرے لگاؤ۔ جن کے لیے آج وہ نعرے لگا رہے ہیں، اگر ان میں سے کل یہ گرفتار ہو جائیں تو یہی فاروق ستار اور عامر خان اور ان کا پی آئی بی یا حیدرآباد ٹولہ ان کی رہائی کے لیے، ان کی جبری گمشدگی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ جیسے باقی لوگوں کو بھولے بیٹھے ہیں ایسے ہی بھول جائیں گے۔ شہیدوں کے لواحقین، بیوائیں، بچے یتیم مارے آج پھر رہے ہیں۔ کل تک میں تھا، باس پوس کرتا تھا، ان کے کان کھینچتا تھا یہیں سے بیٹھ کر کہ شہیدوں کے لواحقین کو ماہانہ وظیفہ ملنا چاہیے، اور دیکھا تھا میں ہزاروں لوگوں کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ مائیں بہنیں شہیدوں کی جانتی ہیں، مستحق لوگ جانتے ہیں، جو بلوچ سندھی، جو بلوچ پختون یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، پنجابیوں تک کو وظیفے ملتے تھے، مستحق۔ میں مہاجر قوم کے ایک فرد سے، شہیدوں کے لواحقین سے، اسیروں اور لاپتہ کارکنوں کے اہل خانہ سے کہتا ہوں، میری ماں و بہنوں بزرگوں، حوصلہ رکھیں۔ بہت مشکل کٹھن وقت ہے، مجھے معلوم ہے، ہمت سے کام لیا ہے، اب بھی لیں، خاموش ہو کے سینہ بسینہ کام کریں، اپنے جذبات قابو میں رکھیں، اور ان کم ظرفوں کے مفاد پرستانہ عمل پر ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس کے انصاف پر یقین رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے دیر ہے، اندھیر نہیں، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ حق پر چلنے والوں کو وہ فتح و کامرانی سے ایک نہ ایک دن ضرور ہمکنار کرتا ہے۔ انشاءاللہ
انشاءاللہ اللہ کی ذات پر، اس کے انصاف پر مجھے یقین ہے کہ ظلم و ستم کی یہ رات، سیاہ رات جلد ختم ہوگی انشاءاللہ، جلد ختم ہوگی، جلد ختم ہوگی۔ ساتھیوں، سینہ بسینہ کام کر کے ڈاکٹر صاحب کی روح کو تسکین پہنچاؤ، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر حارث شہید کی روح کو تسلیم پہنچاؤ۔ سلام 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 تمام شہیدوں کو اور ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر حارث کو اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما کر ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما، اعلیٰ درجات عطا فرما، اعلیٰ درجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ساتھیوں، ہمت نہیں ہارنا، حوصلہ نہیں ہارنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور یاد رکھنا کہ تمہارا قائد، تمہارا نظریاتی باپ کل بھی نعرہ لگاتا تھا، آج بھی نعرہ لگاتا ہے۔ خدا حافظ کہنے سے پہلے نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ مظلوم کے لیے میرا نعرہ ہے، میں مظلوموں کا ساتھی ہوں، مظلوموں کا ساتھی ہوں، مظلوموں کا ساتھی تھا ہوں، انشاءاللہ آخری سانس تک رہوں گا۔ میں پاکستان میں انصاف کا نظام دیکھنا چاہتا ہوں، برابری کا نظام دیکھنا چاہتا ہوں، وڈیرا جاگیردارانہ سردارانہ سسٹم کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ یہی میری جدوجہد کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور جاری رہے گی، جدوجہد جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ خدا حافظ ساتھیوں، خدا حافظ ماں بہنوں بزرگوں، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے، جو شہید ہیں اپنے ہم کو یاد آئیں گے۔ جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے۔ ہے سلام ماں پر ان کی گود کے پالے، MQM پہ جاں دے کر سرخرو ہوئے سارے، ان کے خون کی سرخی نے عصر یہ دکھایا ہے، پھر سے جیت کا ہم نے جشن منایا ہے۔
جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے، جو شہید ہیں اپنے ہم کو یاد آئیں گے، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے۔ مولا میرے، مولا میرے، مولا میرے، مولا میرے، ہنستے کھیلتے چہرے آج بھی ہے نظروں میں، اس طرح سمائے ہیں اپنے ساتھی آنکھوں میں، شمع ان کی یادوں میں جب کبھی جلاتے ہیں، بچھڑے ساتھیوں کو ہم اپنے پاس پاتے ہیں، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے، جو شہید ہیں اپنے ہم کو یاد آئیں گے، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے۔ قصبہ یاد ہے ہم کو، یاد ہے علی گڑھ بھی، گلیوں میں پڑی لاشیں بوڑھوں اور جوانوں کی، جب انہیں اٹھانے کو گھر سے کوئی نکلا تھا، ظالموں کی گولی کا بن گیا نشانہ تھا، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے، جو شہید ہیں اپنے ہم کو یاد آئیں گے، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے۔ مولا میرے، مولا میرے، مولا میرے، مولا میرے، اے شہیدوں زندہ باد، تم سے ہے وطن آباد، اپنی جان سے کی ہے اس زمین کی امداد، اس طرح کا حالت تم نے حکم قائد پر قتل ہو گئے، لیکن نہ جھکایا سر اپنا، جب بھی جیت کی اپنی ہم
خوشی منائیں گے، جو شہید ہیں اپنے ہم کو یاد آئیں گے، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے، جب بھی جیت کی اپنی ہم خوشی منائیں گے، جب بھی جیت کی